اب سارے منٹ میں ہو جائے گا. اس نے کر لیا اپنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل, اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہد سگلین صاحب. مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں, ان کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں, اور ان کے جو بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اس وقت وہ فیملی انتہائی مشکل کا شکار ہے, غمزدہ ہے, لیکن ہماری جو ترجیحات ہیں, ہماری جو کوشش ہے, غمزدہ فیملی کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے ان کے دکھوں کا ہم اضافہ کے باعث بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہوئی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کو رات گئے میڈیا پر بیٹھنا پڑا. وہ وقت تھا جب وہ اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھ سکتے تھے, اپنے باپ کا درد بانٹ سکتے تھے, لیکن انہیں ہم نے مجبور کر دیا کہ وہ میڈیا پر آ کر بیٹھیں اور آ کر موقف دیں. کیا کچھ ہوا اس میں اور کیا ہوا, ایکچوئل پوزیشن کیا ہے, میرے ساتھ موجود ہیں شاہد بھائی. شاہد بھائی, بنیادی طور پہ تو اب ظاہر ہے ایک ڈپریشن کا معاملہ تھا, یہ کب سے یہ چل رہا تھا, تو اس پہ میں بڑی ایک ڈیٹیل میں انشاءاللہ تھراپسٹ کے ساتھ بھی ویڈیو کروں گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو صرف رپورٹنگ کی حد تک رہیں. ان کی فیملی کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ ظاہر ابھی ہم اس وقت نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مشکل میں ہے. تو کیا ہوا, کیا یہ سلسلہ تھا, کس طرح یہ واقعہ رونما ہوا, وہ بس رپورٹنگ کی حد تک آپ ضرور بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیاض بھائی, میں ایک تو سب سے پہلے جیسے آپ نے بھی کہا اپنی ویڈیوز میں بھی کہہ رہا ہوں, میں نے رات اس کے اوپر ویڈیو کی تھی اور پھر آج دن کو بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو کی ہے تو لگ جائے گی. میں ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب تک چیز کنفرم نہ ہو تب تک بات نہ کی جائے. یہ خبر تقریباً کوئی شام 6:30 بجے کے آس پاس مجھے کسی نے واٹس ایپ کر دی تھی کہ یہ واقعہ ہو گیا. یہ بہت بڑی خبر تھی, اتنی بڑی خبر تھی, ظاہر ہے اس کو ویسے, اور تب تک ٹی وی چینلز پہ نہیں چلی تھی, تب تک کہیں سوشل میڈیا پہ نہیں آئی تھی, نہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا. مجھے وہیں تلمبہ سے ہی ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا جی یہ واقعہ ہو گیا. اچھا, میں نے ان کو دوبارہ, میرے پاس واٹس ایپ میں موجود ہے, میں نے کہا جی بھائی ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں, بہت بڑی بہت بڑی بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی شاید بھائی میں آپ کو 100% شیور ہوں میں کہہ رہا ہوں. اچھا, میں نے اسی طرح ایک دو دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یار میرے پاس, میں نے کہا یہ چیز آئی ہے تو میں کیا کروں. انہوں نے کہا نہیں تھوڑا سا رک جاؤ, کیونکہ میں مسلسل مانیٹر کر رہا تھا ٹی وی چینلز لگا کے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب تک ٹی وی پہ خبر نہ آئے, جب تک کوئی کنفرم نہ کرے تب تک جو ہے. اچھا, اتنے میں نے ایک بار پھر اسے کال کی, تلمبہ والے دوست کو. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ واقعی. کہتا ہے جی میں, آپ کہتے ہیں تو میں ابھی ڈی ایس پی صاحب سے میری بات ہوئی ہے, میں اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں, اور ڈی ایس پی صاحب نے کنفرم کر دیا کہ دیٹ واز سوسائڈ. تو میں نے کہا مجھے اسکرین شاٹ بھیجو, کیونکہ میں اعتماد نہیں کر سکتا تھا, سیدھی سی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, ایسے آ کے آپ میڈیا پہ کہہ دیں, مطلب اتنی غیر ذمہ داری کا وہ نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال جی مجھے جب کنفرم کیا انہوں نے, پھر میں نے پھر ایک دو اور دوستوں سے بات کی, پھر ٹی وی پہ بھی چلنا شروع ہو گیا. پھر مجھے جتنی ڈیٹیل ملی میں نے انیشیل ویڈیو رات کو اس کے اوپر کر دی, کیونکہ لوگوں تک خبر پہنچانا ہمارا حق ہے اور اتھینٹک خبر پہنچانا ہمارا حق ہے. میں اس وقت تک دیکھ چکا تھا, مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہے تھے قتلانہ حملہ ہوا ہے, کوئی کہہ رہا تھا کسی نے گولی مار دی ہے, کوئی کیا کہہ رہا تھا. لیکن مجھے جب کنفرم ہو گیا کہ ڈی ایس پی صاحب نے باقاعدہ کنفرم کر دیا ہے کہ جی یہ سوسائڈ ہے, تو میں نے سوسائڈ ہی کہا. میں نے کہا جی یہ ہے. اور اس وقت تک سب سے بہترین بات, جو سب سے اچھی بات ہو گئی تھی, مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا ٹویٹ آ گیا تھا. تو اب اس کے بعد کوئی چیز رہ نہیں جاتی تھی کہ آپ اس چیز کو روکیں یا بیان نہ کریں. میرے خیال سے اس کے بعد نہیں رہ جاتی. بہرحال بہت افسوسناک, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, اللہ تعالیٰ اس نقصان سے نکلنے کی ان کو اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے. اور اس کے اوپر میں خود مطلب میڈیا کا حصہ ہوتے ہوئے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم میڈیا کا حصہ ہیں, ہم روز یہ کام کرتے ہیں, ہم شرمندہ ہیں. شرمندہ اس لیے ہیں کہ جس طرح سے رپورٹنگ ہوئی ہے, جس طرح سے کہانیاں جھوٹی گھڑی گئی ہیں, اس فیملی کو مزید تکلیف دی گئی ہے. اس میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے فیاض بھائی, اس کے اوپر میرے خیال سے ہم کسی وقت پھر بیٹھ کے بڑی لمبی بات کر لیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک فیملی ایک ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے, ان کا جوان بچہ چلا گیا ہے, اور وہ بیٹا ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے جو اسپیشل تھوڑے سے چائلڈ ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو زیادہ پیارے ہوتے ہیں, قدرتی طور بہت پیارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس بیچارے کے ساتھ ڈپریشن کا معاملہ تھا, اس کی شادی بھی ہوئی تھی ایک, اور وہ شادی نہیں چل سکی تھی, ختم ہو گئی تھی. یہ وہ دوسرے نمبر والا تھا. 3 بیٹے ہیں مولانا صاحب کے, پہلے یہ مولانا یوسف صاحب ہیں, پھر یہ عاصم جمیل تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ, اور تیسرے علی ہیں, محمد علی, وہ یو کے میں پڑھتے ہیں. وہ آج واپس آ رہے ہیں, اس لیے جنازہ ڈیلے کیا گیا, رات کو جنازہ کیا گیا, ورنہ دن کو آج صبح ہو جاتا جنازہ.
تو بہرحال ایک ان کا ٹراما ہے، وہ اس مشکل سے گزر رہے ہیں. دوسرا پھر ہم نے جو کردار ادا کیا ہے، ہم من حیث القوم، ہم نے میڈیا کے طور پہ جو کردار ادا کیا ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر جتنے منہ اتنی باتیں، ویوز کے چکر میں پتہ نہیں کون کون سے گندے تھمبنیل ہم نے لگا دی، اور کیا کچھ قتلانہ حملہ ہو گیا جی، وہ مار دیا جی، یہ کر دیا جی. میں نے کسی کا دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، گولیوں سے سینہ چھلنی، ایک ہی گولی لگی ہے یار. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں، یہ وہ لوگ ہیں بے حسی کہ مجھے آج بھی ایک تھم نیل نہیں بھولتا، نور مقدم خاتون بھی لاگر نے، یوٹیوبر نے جس طرح بتایا تھا کہ اس کی چھاتی کو کاٹ کر قیمہ بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ویوز تو ہمیں آ جائیں گے، بٹ بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا سے بھی جانا ہے. ہاں ظاہر ہے یار، کیونکہ اگر آپ کسی کے دکھ درد کو اس گھڑی میں کم نہیں کر سکتے تو کم از کم خدا را اس کو بڑھانے کا ذریعہ بھی نہ بنے. سوچئے کہ اس ٹائم نور مقدم کی والدہ نے، بہن نے، وہ جو پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، روز دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے ہمیں روز ملتے تھے، ہمیں کہتے تھے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. تو اب جب مولانا طارق جمیل صاحب یا ان کے بیٹے نے جب ویڈیو دیکھی ہوگی تو سوچیں ایک پل کے لیے وہ اپنے بیٹے کی موت کو شاید بھول کے اس تکلیف میں ہوں گے کہ ہمارے بیٹے سے متعلق میری بات سنیں نا، یہ اسی بات آپ نے شروع میں بات کر دی، اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ایسی مشکل وقت میں جب ایک چھوٹا بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہاسپٹل میں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، والد صاحب فیصل آباد سے آ رہے ہیں، خود وہ پتہ نہیں یوسف جمیل صاحب کہاں پہ تھے، ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے ایک بیان دینا پڑا کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا، غلط خبریں چل رہی ہیں. مطلب اس سے بڑی ہماری بے حسی، ہماری بے شرمی، ہماری بے غیرتی میں کہوں گا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو شرم تک نہیں آتی کہ ہم لوگ اپنے ویوز کے چکر میں اس فیملی کا سوچتے نہیں. کل کو ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے یار، ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے کل کو یار. جب یہ واقعہ رونما ہوا شاہد بھائی، تو کیا بات کیا ہوئی اس گارڈ کی؟ اچھا اب ہوا یہ ہے جی، جو مجھے کیونکہ اب تو ظاہر گارڈ نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ اب تو گارڈ جو ہے، گارڈ کا یہ کہنا ہے کیونکہ ان کے چچا جو طارق جمیل کے بھائی صاحب ہیں کارڈیالوجسٹ، ان کا بھی میں سن رہا تھا، انہوں نے کہیں بات کی ہے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی گارڈ سے اس میں دو چیزیں چل، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گارڈ سے گن چھینی ہے اس نے. اچھا اس کا یہ تھا کہ وہ نا ڈپریشن کا بچپن سے شکار تھا، اور اس کو یہ یوسف جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جی اس کو الیکٹرک شاکس تک لگ رہے تھے. تو اس حد تک مطلب وہ تھا، مطلب اچھی خاصا وہ تھا. اور ظاہر ہے اس حالت میں بندہ کیا، تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ گارڈ سے گن چھینی ہے. اب سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس سے میری بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے بھی، انہوں نے دیکھ لیا، لیکن نہ تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کسی کو دے رہے ہیں اور نہ کسی بھی رپورٹر کے پاس وہ آئی ہے. تو میں نے کوشش کی کہ مجھے مل جائے تاکہ میں دیکھ لوں، لیکن میں نہیں دیکھ سکا. بہرحال جو پولیس بتا رہی ہے ہمیں اس پہ اعتماد کرنا پڑے گا. پولیس یہ کہتی ہے کہ جی گن جو ہے اس نے چھینی ہے اور چھین کے اس نے خود کو شوٹ کر دیا. لیکن میں کہیں سن رہا تھا کسی دوست کا جو ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں، وہ یہ بتا رہا تھا کہ جی اس نے کہا کہ جی مجھے چیک کراؤ. اس نے پہلے خالی گن دی، پسٹل دیا، اس نے کہا خالی نہیں مجھے دکھاؤ نا بلٹس، تو اس نے وہ بلٹس والی میگزین دی، پھر اس نے جو ہی میگزین دی. تو اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ گارڈ جو ان کا اپنا ہے، وہ ریلیٹیو ہے جو ادھر. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ان کو اکیلا چھوڑ کے گھر چلے گئے تھے. یہ جم بھی اس کے چچا بتا رہے تھے طارق جمیل صاحب کے بھائی کہ یہ جم بھی جو ہے اسی لڑکے کے خواہش پہ اس کے گھر میں بنوایا گیا تھا. یہ اب شوق تھا اس کو جم شم کرنے کا بھی، تو اس کے لیے چلو اس کی ایکٹیویٹی لگی رہا، ظاہری بات ہے اس کا اتنا زیادہ ڈپریشن تھا تو اس کو فیسیلیٹیٹ بہت زیادہ کیا ہوا تھا. اچھا ایک گارڈ اس کے ساتھ چھوڑ گئے تھے یہ لوگ کہ چلو اس کا خیال رکھے. اب یہ نہیں تھا پتہ کہ خدا نخواستہ اسی گارڈ جس نے حفاظت کرنی ہے اسی کی گن سے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. تو بہرحال جی بہرحال انہوں نے جی وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے گن لی اور گن لے کے اس نے اپنے آپ کو چھوڑا، اور ایک ہی گولی لگی ہے اس کو، اور اس کی تصویر بھی آئی ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے. ایک ہی اس پہ بلٹ ہے، فائر ہے، اور وہ چیسٹ کے اوپر ہے یہاں پہ. تو بہرحال جی ہاسپٹل لے گئے، وہیں پہ ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد پولیس کا بیان آ گیا خودکشی ہے، باقاعدہ پھر RPO، پھر IG، پھر ان سب کے ظاہری بات ہے وہاں پہ وہ لوگ پہنچ گئے جو وہاں کی انتظامیہ تھی. IG نے کہہ دیا کہ جی رپورٹ پیش کریں. طارق جمیل صاحب وہاں سے بھاگے فیصل آباد سے، وہ کہیں آئے ہوئے تھے آگے، فیصل آباد سے بھی آگے، وہ وہاں پر پہنچ گئے. رات کو جو ہے ڈیڈ باڈی جو ہے انہوں نے وصول کر لی تھی. پوسٹ مارٹم وغیرہ انہوں نے نہیں کروایا ہے. پوسٹ مارٹم کا جو ہے یہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے میرے پاس یہ آیا ہوا ہے. کزن شاہ بہرام ہے جو ان کے بالکل پڑوس میں ہیں. اچھا وہ بتاتے یہ ہیں کہ جی ایک تو گارڈ وہاں پہ موجود تھا، لیکن کیونکہ گاؤں ہے، بلٹ فائر ہوا ہے تو یہ کزنز آپس میں آس پاس کہیں اکٹھے رہتے ہیں، تو وہ بھاگ کے آئے ہیں اس کے گھر کے ہوا کیا ہے. گارڈ نے بھی شور وور مچایا ہوگا تو وہ آئے ہیں تو آگے اس کی باڈی پھر اٹھا کے ہاسپٹل لے گئے. تو یہ کزن ہے شاہ بہرام عارفین، انہوں نے وصول کی اور پوسٹ مارٹم سے انہوں نے معذرت کر لی تھی. ڈاکٹر مولانا صاحب نے کہہ دیا ہوگا ڈیتھ ہی ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم میں کیا کرنا ہے، اور کیا نکلنا تھا. ٹھیک ہے، بلکہ مزید تکلیف کا ایک. تو یہ جو ہے اب جو ہے باقاعدہ طور پہ اب آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ میں کر دیتا ہوں کہ نماز جنازہ کے وہاں پہ انتظامات کر لیے گئے ہیں. لوگ بھی آ جا رہے ہیں، کوئی 10 ایکڑ کے قریب جو ہے وہ جگہ کہ رکھی گئی ہے، 5 ایکڑ جنازے کے لیے اور 5 ایکڑ پارکنگ کے لیے. ہیلی پیڈ وغیرہ بھی بنا دیا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کے بہت فالورز بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی PIP پرسنالٹیز کی موومنٹ ہو. اور جو علی جمیل کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا، محمد علی جمیل،
وہ انگلینڈ میں ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کی جنازے میں شمولیت ہے، اس لیے جو جنازے کا ٹائم جو ہے 7:30 بجے شام کو رکھا گیا، اور یہ رئیس آباد تلمبہ ہے، تلمبہ سے آگے ایک علاقہ ہے رئیس آباد، یہ وہاں پہ جنازہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب خود جنازہ پڑھائیں گے، یہ بھی آپ کو خبر دے دوں۔ اور کتنا وہ دکھ بھری کہ جوان بیٹے کا ایک باپ جب جنازہ پڑھائے گا، سوچیں بس میں تو اتنی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کبھی کسی کو آمین اولاد کا کبھی دکھ نہ دینا۔ وہ کہتے ہیں نا، کہیں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں اپنا فیاض بھائی، کہ سب سے بھاری جنازہ جو ہے نا وہ والدین کے کندھوں پہ اپنے اولاد کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو ہمیں اپنے جو ہے اس میں رکھے، اور کسی کے اللہ تعالیٰ اس طرح کا جو درد ہے اولاد کا کم از کم کسی کو نہ دے۔ مجھے اور شاہد بھائی کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نے کے بان۔